Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you are. السلام علیکم دوستوں. جی شیخ صاحب کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ. بڑے دنوں بعد ملے آج آپ. تو نواب آدمی ٹائم نہیں دیتا. اچھا شیخ صاحب یہ تو بتائیں ہمارے دوستوں کو آج کل ماشاءاللہ ہر گھر میں کریمینو نکل رہا ہے اور کئی لوگ کریمینو بریڈ بھی کروا رہے ہیں, تو مستقبل اس کا کیا ہے اور کیا اس کی مارکیٹ ویلیو کچھ کم ہوگی کہ ادھر ہی رہے گی جہاں پہ اس ٹائم اسٹیبل ہے فیوچر کے اندر؟ آپ کی محبت ہے تمہیں ہیں ویسے جو ہے نا, میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی تھی خود اپنے موبائل کے ذریعے. آپ کی محبت ہے ذرا اس کو تفصیلاً بیان کر لیتی ہیں آپ. یہ تھینک یو. اور بتائیں ہمارے دوستوں کو. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کریمینو کی ورکنگ آج سے تقریباً کوئی, یعنی میں نے 2015 میں ویڈیو بنائی تھی پاور بلوز کے اوپر, تو مجھے یاد ہے اس وقت سیم گبز سے میں نے کچھ سوالات پوچھے. سیم گبز سے پوچھ کر میں نے لوگوں کو بتایا کہ پاور بلو اور البائنو اور ریڈ آئی لگاؤ تو یہ کریمینو ٹائپ چیز نکلتی ہے. لوگوں نے شروع میں بڑا شک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کریم کلر کا برڈ ہے, یہ پاور بلو, یہ اینو ہے. میں نے خود بھی کبھی نکالا نہیں تھا, تو میں نے انتظار کیا. جب بریڈ کروائی, جب فرسٹ چک نکل آیا تو سیم گبز نے گو اہیڈ دی, اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز بنانی شروع کی ان 2015, جس میں اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کریمینو ہے کیا. ٹھیک ہے, اس وقت واقعی یہ نایاب تھا. اینڈ ان دنوں کے اندر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آج یاد ہے لوگ کریمینو کے ایک پیس لاکھ روپے کا بیچا کرتے تھے. 1 لاکھ روپیز فار 1 کریمینو. وہ وقت کے ساتھ آتا گیا. اب میں کہتا ہوں اگر 2015 کے اندر پاکستان میں کریمینو کی پروڈکشن تھی 50 برڈز فار ایگزامپل, کہ ظاہر بات ہے اس وقت بھی بڑے بڑے کھلاڑی تھے, تو اگر 50 برڈز میں دا ہول آف پاکستان, تو آج 2021 کے اندر وہ 500 ہو سکتا ہے, 1000 ہو سکتا ہے, 2000 ہو سکتا ہے, وہ 5000 ابھی نہیں ہوا. یہ میں پروڈکشن بریڈ کی بات کر رہا ہوں. 5000 کریمینوز پاکستان میں آج 2021 کے اندر مجھے کوئی گنوا دے, یہ الحمدللہ میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں. جس قدر پرائس لوگ نیچے کم لے آئے ہیں نا, اٹ واز ویری فاسٹ. یعنی آج بھی یعنی پیپل آر سیلنگ کریمینو فور 40,000 a پیس, 45,000 کا پیس, 50,000 کا پیس. شیخ صاحب نہیں, رضوان ہاتھ جوڑ رہا, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یہ غلط ہے. ایک برڈ کو کم قیمت کر لینے سے کوئی موت نہیں آتی. یہ لیٹس بی فرینک ہی ہے, ایک برڈ ہے آپ کا, آپ اس کو کسی کو 5,000 کم دے دو, 10,000 کم دے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری مینٹیلٹی کیا ہے, ہم کہتے ہیں او یار شیخ صاحب میرے کو 2 پیس نکلے نا, اللہ کرے مہنگے وک جان. یار 2 پیس ہیں یا تو انہیں کہ 2000 پیس ہوں, آپ کو فرق پڑ رہا ہے. 1-2 پیس کے اوپر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ریٹ خراب ہوتا ہے, اٹس آل ٹوٹل نان سینس. کچھ فرق نہیں پڑتا. سو آج میں آپ کو فیزیبلٹی اس کے بتاتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ نیو, ایک نئی چیز. سوال رضوان بھائی کا یہ تھا کہ کیا کریمینو کو فرق پڑے گا مارکیٹ میں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. فرق کس کو پڑتا ہے؟ تیار ہو جاؤ دھچکے کے لیے. جو میری ویڈیوز دیکھ کر بدماشی کرتے ہیں تیار ہو جاؤ. امپورٹڈ جو مال آتا ہے ساؤتھ افریقہ سے, فلپین سے, اس میں کریمینو آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ چیلنج ہے شیخ صاحب کا. میں یہ نہیں کہتا کہ امپورٹڈ میں کون کون سے برڈ آتے ہیں, میں یہاں پہ کسی کو گرانے کے لیے, کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ ایک فیکٹ اینڈ فگر. مجھے یہ بات بتائیں کریمینوز کتنے امپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں؟ آپ نے کامنٹس کے اندر آ کر اس کا جواب دینا ہے کہ باہر سے کتنا کریمینو امپورٹ ہوتا ہے, باہر کے ملکوں سے کتنا البائنو ریڈ آئی امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کریمینوز جتنے لوگوں کے پاس لگ چکی ہیں ان کی پروڈکشن کتنی آ رہی ہے. ایک بندے نے 20 جوڑے لگائے ہیں, 20 جوڑوں میں سے وہ بچے کتنے لے رہا ہے؟ 50 جوڑے لگائے ہیں, پروڈکشن کتنی آ رہی ہے؟ پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ 1 کیا تھا کہ امپورٹ کتنی آ رہی ہے, کتنے برڈز آ رہے ہیں, اینڈ پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا, پروڈکشن کتنی آ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 3, کیا کریمینو کو بیچنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ویری ایزی. ایک تو وہ البائنو کے مقابلے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے, بنانا یلو, کریم کلر, آنکھ لال, میں تو کہتا ہوں پیل فیلو سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ بیچنا اس لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ نے کوئی باڈی مارکنگز نہیں دکھانی ہوتی, اس کا کوئی گردن میں نہیں کچھ دکھانا ہوتا, اس کے کوئی پروٹے نہیں دکھانے پڑتے. فل کریم کلر ود ریڈ آئیز,
تو خوبصورت ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کریمینو کا ریٹ سٹیبل رہے گا. پاکستان میں فینسیئرز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیف کھیلے. کوئی بندہ رسک نہیں کھیلنا چاہتا, وہ چاہے وہ کتنا بڑا کھلاڑی کیوں نہ ہو. ایک کھلاڑی ہے حارث رئیس بھائی, وہ ایک شہزادہ آدمی, وہ کھیلتا ہے, رسک بھی لیتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ہابی کے اندر, چاہے وہ کاروباری کیوں نہ کر رہے ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں, ان لانگ ٹرم میرا پلان ہے کہ میں بہت زیادہ کریمینوز لگاؤں. وہ کتنے ہوں گے وہ انشاءاللہ جب لگیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرا ایک پرسنل پلان ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, پیل فیلوز بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک البائنو ریڈے کو یہاں پہ پکڑیں اور ایک پیل فیلو کا یہاں پہ پکڑیں, دونوں کے درمیان مجھے فرق واضح کر دو. فرق یہ ہے کہ پیل فیلو کے فرنٹ کے اوپر ہلکا سا جو ہے ایک بلو یا وائلٹ سا ایک پیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے پیل فیلو اینڈ البائنو ریڈائی میں. تو لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں, لانگ ٹرم کھیلنے, اس کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا, اپ لائنز کے ساتھ مرج کریں. اس وائلٹ پیل فیلو کو, بلو پیل فیلو کو پار بلو پیل فیلو کے اندر لے کر آؤ. میں آج بھی کہتا ہوں جو گرین پیل فیلو ہے نا, جو ہمارے ملک میں بک رہا ہے, کئیوں کے پاس لوٹینو شیڈ میں نکل رہے ہیں اور وہ ایسے دوربین کے ساتھ کر کے وہ کہہ رہے ہوتی ہیں اس کا رمپ دیکھو. یار برڈ وہ ہوتا ہے جو آپ دور سے دیکھ کر کہو یار یہ برڈ مجھے اچھا لگتا ہے. تو یہ میں ساری چیزیں مکس کر رہا ہوں ود کریمینو. تو رضوان بھائی کا جواب تفصیلاً مل چکے. کریمینو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کا ریٹ فیوچر میں بڑھ سکتا ہے. فار ایگزامپل ہونڈا سٹی گاڑی ہے, 2020 میں کیا ریٹ تھا, 2019 میں کیا تھا, 18 میں کیا تھا, 17 میں کیا تھا, 16 میں کیا تھا, 15 میں کیا تھا. 15 میں نے لی تھی, کتنے کی لی تھی وہ مجھے پتا ہے. 2021 میں 0 میٹر کتنا آ رہا ہے. یعنی افسوس کے ساتھ چیزیں اس ملک میں مہنگی ہوتی ہیں, سستی نہیں ہوتی. ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. تو things ultimately will be going expensive. لوگوں کی آمدن بھی اس حساب سے بڑھے گی. اور یہ میں کہتا ہوں بے برکتی کی نشانی ہے کہ انسان لاکھوں روپے کمائے گا اور لاکھوں روپے خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں میں آسانی کرے, پاکستان کے حق میں بہتر کرے, لوگوں کے لیے بہتر کرے. That was regards to criminals. اگلا سوال ہے فیوچر کمنگ برڈ کون سا ہے, ہمیں انویسٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے نا, اٹس اے ویری ٹیکنیکل کوشچن اور ذرا ڈر بھی لگتا ہے یہ جواب دیتے وقت. لیکن الحمدللہ اس بھائی نے اکیلے جب کوئی ویڈیوز نہیں بناتا تھا, 2015 کے اندر پار بلوز کی انیشیٹ لیا, آج تک 2021 میں پار بلوز بکتے ہیں. اس وقت لوگوں کے تانے بھی سنے تھے کہ بھئی پار بلو نہیں بکتا, پار بلو نہیں بکے گا. آج پار بلو نہیں مل رہا. چلو آج ایک اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں بیفور آئی کم آن ٹو مائی نیکسٹ پوائنٹ. اگر کسی بھائی کے پاس کریمینو ہے اور اس کو بیچنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, ملتان میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, اور جینوئنلی آپ کو اپنا برڈ بیچنے میں مشکل پیش آ رہا ہے, میں نوید شیخ 30,000 روپے کا خریدار ہوں. اگر میں اس کے اندر کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے یعنی پبلکلی کہیں, میں چاہیے اس 30,000 کو 3 لاکھ میں بیچوں, 3 کروڑ میں بیچوں, وہ میرا مسئلہ ہے. لیکن اتنی پریکٹیکل فرق نہیں ہوتا. بڑی حد اگر میں 30,000 روپے کے لے کر اگر میں آگے ٹریڈنگ بھی کرنا چاہوں تو میں 40,000 میں بیچوں گا. 10,000 روپے منافع رکھنا بالکل مناسب ہے. ہو سکتا ہے میں آگے بندے کو 35 میں دے دوں. ایک بندہ جس نے پار بلو سپلٹ اینو کو البائنو ریڈے کے ساتھ لگایا, اس کے پاس 4 بچے آئے, 2 کریمینو آئے, 2 کریمینو سے نہیں بک رہے, 30,000 کے حساب سے آپ مجھ سے رابطہ کریں. مائی نمبر از 0320 tetra4030. کریمینو نہیں بک رہا, آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. I'll buy it. آپ کے پاس 10 ہوں, 20 ہوں, 50 ہوں, 100 ہوں, خریدار میں ہوں. نمبر 2, اگر کوئی فینسیئر پار بلو فشری بیچتے وقت اس کو دشواری آ رہی ہے, یا وہ سمجھتا ہے آج کل کے ریٹ کے مطابق اس کو اچھا ریٹ نہیں مل رہا, 15 سے 20,000 روپے کے درمیان خریدار میں ہوں. پار بلو فشری, اچھی ماسکنگ فشری والی, 15 سے 20,000 روپے کا خریدار میں نوید شیخ ہوں. as long as it's a proper fishery, ہیلتھی ہو, سائز وائز پتہ چلے. بھئی ہم یہاں پہ ہیں ایک دوسرے کی آسانی پیدا کرنے کے لیے. ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جب سے بڑے بڑے فینسیئرز یا بڑے بڑے لوگ اس وقت ٹریڈنگ کر رہے ہیں, کیا ملکی حالات برڈز کے والے سے بہتر نہیں ہوئے؟ کیا ہر ایک کا طوطا نہیں بک رہا؟ کیا ہر ایک کے پاس پیسوں کا سرکولیشن نہیں ہو رہی؟
بیچنے والے کے پاس پیسے آ رہے ہیں, دانے والے کے پاس پیسے مل رہا ہے, دوائی منگوانے والے کے پاس پیسے ہیں, یعنی پیسے ایسے ہی سرکولیٹ ہی ہوتا ہے نا. میں نے اس سے اٹھائی, اس سے اٹھائی, اس سے اٹھائی, سب کو پیسے دیے, تو پیسے تقسیم ہو رہی ہے نا, ایک بندہ تو نہیں نا کھیل رہا. کمانے کے لیے, کھانے کے لیے دوسروں کو کھلانا پڑتا ہے. رشوت کی بات نہیں کر رہا. اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرو. جس کو کھلانے کی عادت نہیں وہ خود نہیں کھا سکتا. اگلا سوال تفصیلاً جواب بھائیوں کو مشورہ دوں گا جو لاہور کے بڑے بڑے ڈان ہیں, ڈان تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے, جو بڑے بڑے فینسیز ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شیڈز میں البائنو اور ریڈ آئیز متعارف کروائیں. اپنی اصل کو کبھی نہ چھوڑو. ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جو ہمارا ایک کراؤڈ تھا جب ہم نے ہابی شروع کیا, ایل ایس پی جب ایک سوسائٹی بنی تھی نا, اس وقت ہم 100 فینسیز ایک گیدرنگ میں تھے. ان 100 کے 100 بندے نے البائنو ریڈ آئی لگایا ہوا تھا, ان 100 کے 100 نے. آج ان کے پاس جاؤ, شاید 2 جوڑے بھی البائنو ریڈ آئی کے نہ لگے ہوں. البائنو وہی لگا ہوا ہے جو پاربلو سپلٹ اینو یا کریمینو کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایمانداری سے سوال پوچھتا ہوں ان بڑے بڑے فینسیز سے, آپ کو ایک دن میں گرین اپ لائن, بلو اپ لائن, پاربلو اپ لائن کی کتنی کالز آتی ہیں اور البائنو ریڈ آئی کی کتنی کال آتی ہیں؟ پار بلو پیل فیلو اپ لائن کی کتنی کالز آتی ہیں, البائنو ریڈ آئیز کی کتنی کالز آتی ہیں؟ اس کا ریشیو خود نکالو, اپنے آپ کو خود جواب دو. بنی بنائی باتیں نہیں کر رہا. یاد رکھنا, جس نے البائنو ریڈ آئی لگایا اس نے پار بلو لینا ہے, جس نے پار بلو لیا اس نے اپ لائن لینا ہے, جس نے اپ لائن لینا ہے اس نے یوونگ اپ لائنز لینا ہے. جو ادھر آئے گا پھر پیل فیلوز میں آئے گا, پھر پیل فیلو اپ لائنز میں آئے گا. اگر آپ اوپر کی سطح پہ کھیل کر تھک چکی ہیں, سائڈ پہ ہو جاؤ. سائڈ پہ آپ کو ہونا پڑے گا, کیونکہ یاد رکھنا اس والیوم کو بھرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. تو میں آج سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی گستاخ شاگرد فرید بٹ صاحب, آج نافرمان شاگرد. تو فرید بھائی, میں پہلے سب سے پہلے آپ سلام ویو کر کے کہیں, کیونکہ شاید مائک آپ کے پاس آواز نہیں جا رہی. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. فرید بھائی is also my fitness instructor. تو اگر میرا پیٹ باہر ہے نا تو اس کی وجہ سے ہے. تو بھائی میری اور فرید بھائی جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ بز کی گفتگو کرتے ہیں, فیوچر میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بچے کی عمر 22-23 سال ہے, لیکن ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے, پڑھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, اینڈ ہمارے آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے. میں نے اس کو ابھی فرنٹ پہ کیوں بلایا, اس نے کیا ایسے کیا, موٹیشنز تقریباً سب لگی ہوئی ہیں, یو نیم اٹ, گرین یوونگ, بلو یوونگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب اس کے پاس لگے ہوئے ہیں. زیادہ تعداد میں کیا لگا ہوا ہے, خود بولو. البائنوز کتنے جوڑے لگے ہوئے ہیں؟ 100 کے قریب ہیں. 100 جوڑے کے بچے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بتا دے, جو ویڈیو بنا رہا ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ شروع سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 50 لاکھ روپے موٹیشنز میں لگاؤ, 50 لاکھ روپے البائنو ریڈ آئیز کمرشل آئٹمز میں لگاؤ. دیکھو میں آج بھی نہیں, دیکھو یہ تو مذاق سمجھ رہا ہے, میں جینوئن بات کر رہا ہوں برو. آج نوید شیخ بڑا فینسیئر ہے, بڑا یہ وہ موٹیویشنل اسپیکر, آج لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب 10 پیس ہیں البائنو ریڈ آئی کے, جواب کیا ہے, نو. 5 پیس ہیں, نو. 2 پیس ہیں, نو. 1 پیس ہے, نو. تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک مہینے میں ہزار بچہ نکالیں, پھر جا کر لوگوں کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ایک بات کی, دیکھو لوگ کہتے ہیں چول ہے گیا شیخ صاحب, بیوقوف ہے گیا, لوگوں کو پہلے دس دینا ہے. یہ میری خوبی ہے اور یہ میری اوپر جانے کی یہ پیچھے ایک راز ہے, میں کام کرنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں. دیکھو یا تو نا بٹ صاحب یہاں پہ کوئی کمرہ ہے اور یہاں پہ 2-2 ہزار پرندے میں نے چھوڑے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں پہلے پرندے اکٹھے کر لوں, اس کے موضوع پہ برڈ بنا کر اس کی مشہوری کر دوں. ایسا نہیں کرتا, میں اپنے لیے چیلنجز خود پیدا کرتا ہوں. پہلے ویڈیو بناتا ہوں, پھر ان برڈز کو جا کر مارکیٹ میں تلاش کرتا ہوں. پھر ہمارے کچھ ایسے گستاخ پارٹنرز ہیں جو بعد میں لفٹ نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب اسی تن مشہور ہو گئے, تیری لوڈ ہی نہیں ہے گی, اسی کیوں توتے تینوں دئیے. ہاں سیکرٹ ڈسکشن سب نہیں. تو بھائی بات یہ ہے, میں ہمیشہ اسی حدیث کو دہراتا ہوں, میں شاید تہجد نوافل پڑھنے والا بندہ نہیں, شاید میں اس قدر متقی نہیں, لیکن ایک خوبی بھائی کے اندر ہے, وہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی.
اپنے مومن بھائی کے کام آؤ, اپنے مومن بھائی کے لیے ہمیشہ وہ سوچو جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اس کو بریڈ کروانا آسان بھی نہیں ہے, اس میں موٹیلٹی ہے کہ ریڈے ہونے کی وجہ سے. یہ میں نے شروع میں بات کر دی تھی. جی سر. اچھا, اب البائنو ریڈرز کے بارے میں بتائیں. اب آپ کے پاس تقریباً 90 جوڑے لگے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی کتنے بچے آ رہے ہیں, کیا سروائیو ہو رہا ہے؟ آپ نے 1-2 منٹ گفتگو کر کے پھر دوبارہ سائڈ پہ ہو جانا. ٹھیک ہے. جی گائز السلام علیکم. دیکھیں, البینو ریڈ آئیز کو بریڈ کروانا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جس کے اندر وہ موٹیلٹی ہے, ریڈ آئی ہونے کی وجہ سے بچے سروائیو نہیں کرتے. اب کسی مادی نے 6 انڈے تو دے دی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو بچے نکلنے ہیں وہ 4 یا 3 ہی نکلنے ہیں, باقی 2 نیچے اینڈ والے نکل کے مر جانے ہیں. تو اب اگر میرے پاس 90 جوڑے لگے ہوئے ہیں تو لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ 1 جوڑا لیں گے وہ 10 بچے نکالے گا سال کے, اس طریقے سے لوگ بنا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرے پاس 1000 بچہ ہونا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی جو بات ہے, 90 جوڑوں میں سے ابھی تک شاید میرے پاس 250 تک بھی 200 بھی ٹچ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ابھی تک. اس سیزن کا مڈ آ چکا ہوا ہے. تو اب ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ البینو ریڈ آئیز کو بریڈ کروانا کیسے ہے اور اس کی پروڈکشن لینا کس طریقے سے ہے. تو باقی شیخ صاحب ہمارے سینئر ہیں, یہ بھی اس چیز کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو میرا یہی تھا کہ آپ اس کی طرف آئیں اور باقی یہ باتیں آپ کو شیخ صاحب کو نہیں بتائیں. میں زیادہ گفتگو کو لمبا نہیں کروں گا. I'll just say one thing. اگر نیت آپ کی ہے, اچھا یار مزیدار بات میں نہیں کرنی تھی, میں نے پوسٹ لگائی تھی فلپینز جا رہا ہوں, دیکھا تھا آپ نے فیس بک پہ؟ اچھا دیکھا تھا نا. اچھا کئی لوگوں نے کہا شیخ صاحب میں بڑا دکھ ہوا, امپورٹ کے خلاف بات کرنے والے فلپینز کے سفارت خانے میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا, ہم نے کہا یار شٹ, ساڑھے شیخ صاحب بھی آج بھائی ادھر بیٹھا ہے پاکستان میں, نہ ہی فلپینز جاؤں گا نہ ہی ادھر تھوکوں گا, معذرت سخت الفاظ کے لیے. یہ میں نے ایک صرف پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کچھ لوگوں کو. کئی لوگوں کے رابطے ہیں امپورٹرز کے ساتھ, ایکسپورٹرز کے ساتھ, اور اس رابطے کی بنیاد پہ بدماشی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, ہم ریٹ خراب کر سکتے ہیں, یہ کر دیں گے. میں نے کہا چلو بھائی, سب سے پہلی بات, سفارت خانے میں کوئی گھس کے دکھائے, کونسلیٹ میں کوئی گھس کے دکھائے, موبائل آن کر کے دکھائے, وہاں پہ پھر سینئر آفیشل کے ساتھ تصویر لے کے دکھائے. ایک پوائنٹ پروو کرنا تھا کہ شیخ صاحب کے لیے انگور کھٹے نہیں ہیں. اللہ کے شکر ہے ہاتھ ڈلتا ہے, اپروچ ہے ہر طرف. اس کے باوجود ہم کام نہیں کر رہے, اس کے باوجود اس راستہ کو اختیار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں, ہمارے فینسز کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, 1000 برڈ منگواؤ بیچو. اللہ کا شکر ہے نہ ہی کبھی کیا, نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی مجھ سے کروائے پیسوں کے خاطر یا کسی بھی ضرورت میں. تو فلپینز آپ کا بھائی نہیں جا رہا, ایکسپورٹ کریں گے جب بھی کریں گے. ایک خوشخبری ہے تمام بھائیوں کے لیے, اور یہاں پہ میں ویڈیو ختم کروں گا. خوشخبری یہ ہے کہ 10 سال کے محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پارٹنرز کے ساتھ میرا تعارف کروایا جنہوں نے انیشیٹ کرنا نہیں کر لیا. جن لائنز کی طرف میں سوچ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس سے 1000 گنا آگے مجھے پہنچا دیا اس کمپنی کے ذریعے, فرد نہیں کمپنی کے ذریعے. انہوں نے کہا, یہ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ میرے براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر بھی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہو. اینڈ ان لوگوں کی انویسٹمنٹ لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں نہیں ہے, اربوں میں نہیں ہے, اس سے اوپر کی رقموں کی ہے, جس سے مجھے اپنی زبان سے ادا کرنا بھی نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں بے شمار نیک لوگ ہیں اس ہابی میں جن کی دن رات کی دعائیں ہیں کہ ہم اس طرف آئیں. یہ اللہ کے شکر میں کبھی کچی بات نہیں کرتا. یاد ہے میں نے جب کہا تھا کہ جلدی برڈز امپورٹ نہیں ہونے والے, اگلے دن ہی کوئی پٹی چڑھی تھی نیوز پیپر کے اوپر, لوگوں نے میرے کامنٹس کے نیچے کرنے شروع کر دیا, اور شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے, یہ نیوز پیپر دیکھو کتنے کو امپورٹڈ برڈ آ گیا ہے لیگل طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ کسی کسٹم والے کو چند لاکھ روپے رشوت سود دے کر جو ہے نا آپ اپنا مال کلیئر کرواؤ, وہ نہیں. لیگل طریقے سے امپورٹ جو کہ جینوئنلی ہوتا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ابھی تک نہیں ہوا. ویڈیو کو بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہو رہا ہے بھائی, کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو میں شیئر کر رہا ہوں. تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں آنے والے سالوں کے اندر لو برڈ کا بریڈر دعائیں دے گا اس قدم کو اٹھانے والے کو. اور میں اپنی بات کروں, میں ایک ایوری کے بعد دوسری ایوری ابھی مکمل نہیں ہوئی, تیسری ایوری شروع کر رہا ہوں. مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں, اور میں صرف اور صرف لو برڈز انشاءاللہ بریڈ کرواؤں گا. تو میں لوگوں کو کہوں گا نیت صاف رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ منزلیں کو آسان کرے گا. جو میں نے باتیں کی اس پر ذرا توجہ دینا. آج جو 1.5 2 3 لاکھ روپے کا برڈ ہے, اس کے کسٹمر کتنے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کتنی آ رہی ہے, بکتا ہے
کوالٹی شوالٹی کے نعرے میں نہیں لگاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے یہ سلوگنز یا جملے یا شعر و شاعری کرنے کی ضرورت ہے مال بیچنے کے لیے. ہر ایک کا مال بک رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے کام میں برکت ڈالے. آج پاکستان اس لیول پہ ہے, سب کا مال بک رہا ہے, سب کا مال بک رہا ہے. اینڈ یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم مل کر چلیں, اور انشاءاللہ آنے والے دلوں کے اندر ایکسپورٹ ضرور ہوگا. مارک مائی ورڈ, جس طرح وہ نیوز والے نہیں کرتے 2012 کے پرانے کلپس نکال کر دکھا رہے ہوتے فلاں سیاستدان نے یہ کہا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے جنوری 2021 کے اندر یہ میں کہہ رہا ہوں, آنے والے ہو سکتا ہے سالوں میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے کہ شیخ صاحب ہمیں بھی اس کام میں شریک کریں. اینڈ انشاءاللہ دیٹس گونا بی ہیپننگ سون. باقی جو ریٹس کی بات ہے نا, آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ دس ریٹس پارٹ. اس کو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ایک چیز کو مہنگا بیچتے ہو سستا بیچتے ہو. بس میں یہ کہوں گا وہ کام کرو جو جائز ہے, نہ جائز کسی کے ساتھ نہ کریں. اللہ کا شکر ہے نہ ہی ہم کرتے ہیں, ہم مشہور ہیں کہ ہم بڑے چھرے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, وہ پبلک سوشل میڈیا پہ آ کر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا, نہ کہ کسی انسان کو. انسان پوری کی پوری کائنات آپ سے ناراض ہو جائے, اللہ آپ سے خوش ہو, کسی انسان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ شاید پریشان ہو کہ یہ درمیان میں بچہ کون ہے, تو ہم نے اس کا تعارف نہیں کروایا. جو بھائی نہیں جانتے, یہ معاذ ہے جس کو ایک ہیئرنگ ایشو ہے, ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ یہ پیدا ہوا تھا. تو اس کا ایک میں نے انٹرویو بھی ایک لیا ہوا تھا میرے فیس بک کے اوپر, وہاں پہ تفصیلاً اس کے بارے میں بتایا ہے. تو رضوان بھائی ایک وعدہ ہے, میں نے اور آپ نے اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر جا کر اس کا سیٹ اپ کی ریکارڈنگ کرنی ہے. اس نے بڑے پیار سے میرے ہی پنجرے مجھ سے لیے ہوئے ہیں, تو کچھ جوڑے اس نے لگائی ہیں, تو ماشاءاللہ ان جوڑوں نے بریڈ کر لی ہیں. 13 سال کا بچہ ہے, پٹھے مجھ سے خریدے, بریڈ اس نے لی. اور یہ بھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ جو اس کی والدہ کا ویژن ہے اس کے لیے, بچہ بڑا مشہور ہے, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ لیڈر بنے گا ان بچوں کے لیے جن کے پاس ایک لرننگ ڈیفیکلٹی ہے, ڈسیبلٹی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو چنتا ہے کسی کام کے لیے. تو آج 13 سال کی عمر میں برڈز کو دانہ ڈالنا, صفائی کرنا, خود محبت کے ساتھ پیش آنا, آنے والے دنوں کے اندر یہ بچہ چھائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے فریدات, لاسٹ منٹ کوئی نصیحت, کوئی ایڈوائس؟ آئی وڈ شیخ صاحب آپ نے سارا کچھ بتا تو دیا ہے, لیکن اپنی طرف سے بندہ ویوز کو کوئی نصیحت کرنا چاہو. اس میں بس یہی ہے کہ بریڈ پہ آپ فوکس کریں, نہ کہ ریٹس کے اوپر. اس کا ریٹ گر جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ کے پاس نمبرز بریڈ ہونے چاہیے اور اچھی چیزیں بریڈ ہونی چاہیے. بس اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے, ہر کسی کو رزق دینے والا ہے. تو کسی کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو ان شاء اللہ آئی ہوپ فار بیسٹ. شیخ صاحب کام کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, تو ان شاء اللہ سب کے لیے بہتری ہوگی. ٹھیک ہے معاذ, السلام علیکم. السلام علیکم.